السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، گزشتہ دروس میں ہم نے معلوم کیا فقہ اسماء حسنہ کے تعلق سے کہ اس میں جو مشہور حدیث ہے ان للہ تسعۃ وتسعون اسما، اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کے بعد من احصاها دخل الجنہ، اس کا کیا مطلب ہے، یہ سب ہم نے تفصیل کے ساتھ معلوم کیا۔ اس کے بعد ہم نے پھر کہا کہ اس حدیث کے تعلق سے ایک طعن جو لوگ کرتے ہیں اس کا جواب کیا ہے، علماء نے کیا دیا ہے، یہ بھی ہم نے معلوم کیا۔ اس کے بعد وہ حدیثیں جن میں باقاعدہ اللہ کے 90 نام کا تذکرہ ہے، ایک تو حدیث ہے کہ جس میں صرف یہ ہے کہ اللہ کے 90 نام ہیں، جو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور دوسری حدیثیں ایسی ہیں جن میں باقاعدہ 90 نام بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ تو پھر اس کے بارے میں بھی ہم نے معلوم کیا، تحقیق کیا کہ کیا وہ حدیثیں صحیح ہیں یا ضعیف ہیں، کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے مرفوعاً یا مدرج ہے، اس پر بھی ہم نے بات کیا۔ اب آئیے آج بات کرتے ہیں فقہ اسماء حسنہ کی۔ جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے اللہ کے ناموں کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ آخر اسم اعظم جو کہا جاتا ہے وہ اللہ کا کون سا اسم ہے جو اسم اعظم ہے۔ پورے 90 نام ہیں اللہ کے، اور اس سے بھی زیادہ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک کے پاس نہیں رکھا بلکہ اپنے پاس رکھا۔ تو ان ناموں میں اسم اعظم کون سا نام ہے، اسی کے متعلق ہم آج بات کریں گے۔ جب ہم اسم اعظم کو ڈھونڈنے کے لیے دیکھیں گے تو اسم اعظم کے متعلق کئی احادیث جو ہے وارد ہیں۔ پہلے ان احادیث کو ہم معلوم کرتے ہیں، پھر اس پر ایک ایک کر کے بات کریں گے۔ سب سے پہلی حدیث ہے عبداللہ بن بریدہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یقول اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، فقال لقد سألت اللہ بالاسم الذی اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب۔ عبداللہ بن بریدہ سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا کہ اے اللہ، یعنی دعا کر رہا تھا، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اس حال میں کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، جس نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ ہی کسی نے اس کو جنا ہے، اور اس کے برابر کوئی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے اللہ کے اس نام سے سوال کیا ہے جس نام سے جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ دیتا ہے، اور جب اس سے دعا کیا جاتا ہے تو دعا قبول کرتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ والذی نفسی بیدہ لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم الذی اذا دعی بہ اجاب واذا سئل بہ اعطى، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تحقیق کہ اس نے اللہ کے اس نام کے ذریعے سے مانگا ہے کہ جس کے ذریعے مانگنے سے وہ جواب دیتا ہے، اور جب اس کے ذریعے مانگا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے۔ یہ پہلی حدیث ہے۔ دوسری حدیث عن انس رضی اللہ عنہ قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ورجل يصلي فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان والمنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا اللہ باسمہ الاعظم الذی اذا دعی بہ اجاب واذا سئل بہ اعطى۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس نے کہا اے اللہ، یعنی دعا مانگا، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو حنان ہے، تو منان ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اے عزت و جلال والے، اے زندہ و قائم رہنے والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ کو اسم اعظم سے پکارا ہے کہ جب اس سے پکارا جاتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے، اور جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ دیتا ہے۔ یہ دوسری حدیث۔ تیسری حدیث ہے عن ابی امامۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اسم اللہ الاعظم فی سور من القرآن ثلاث فی البقرہ و آل عمران و طٰہٰ۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم اعظم قرآن کے 3 سورتوں میں سے ہے، یعنی 3 سورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور طٰہٰ میں۔ ان تینوں احادیث میں جو نام تکرار کے ساتھ مذکور ہے وہ کیا ہے؟ اللہ۔ پہلی روایت میں بھی دیکھیں، دوسری روایت میں بھی دیکھیں، اور تیسری جو حدیث ہے اس میں بھی آپ آل عمران، بقرہ اور طٰہٰ میں جا کر تلاش کر کے دیکھیں، آئندہ ہم انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو۔ ان تینوں احادیث میں جو تکرار کے ساتھ نام مذکور ہے وہ اللہ کا ہے، یعنی اللہ، لفظ اللہ۔ پہلی حدیث میں اللہ ہے، دوسری حدیث میں اللہم ہے، وہ دراصل یا اللہ، چونکہ اللہ کے ساتھ میم مشدد بڑھا کر بھی ندا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اسی لیے اللہم ہے۔ تیسری حدیث کے مطابق سورۃ البقرہ اور آل عمران میں بھی اللہ کا لفظ مذکور ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو۔ اس طرح تینوں صورتوں میں اللہ اسم موجود ہے۔ رہی حدیث اسماء بنت یزید کی کہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم اعظم ان 2 آیتوں میں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ میں، اور دوسری آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آل عمران کی پہلی آیت ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ دراصل ضعیف حدیث ہے۔ تو ضعیف حدیث ہے تو ہم یہاں پر اس بحث میں ہم اس حدیث کو نہیں لیں گے۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ ہی اسم اعظم ہے۔ یہ امام طحاوی اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کا بھی قول ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اللہ تمام اسماء حسنہ اور صفات علیٰ پر دلالت کرتا ہے، تمام الہی صفات کے ثبوت پر دلالت کرتا ہے اور اس کے ازداد کی نفی کرتا ہے۔ الہی صفات کیا ہیں؟ الہی صفات وہی ہیں جو اس کے کمال کی صفات ہیں کہ وہ تشبیہ، مثال، عیوب اور نقائص سے پاک ہے۔ اسی لیے اللہ اپنے تمام اسماء حسنہ کو اس اسم اعظم سے جوڑے رکھتا ہے، جیسے اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اسی طرح ہم جب بھی اللہ کے ناموں پر بات کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں کہ رحمان، رحیم، قدوس، سلام، عزیز اور حکیم، یہ اللہ کے اسماء ہیں۔ ہم اس طرح کبھی نہیں کہتے کہ اللہ رحمان کے اسماء میں سے ہے، نہ ہی یہ کہتے ہیں کہ اللہ عزیز کے اسماء میں سے ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ تمام اسماء حسنہ کو جوڑے ہوئے ہے، اجمالی طور پر اس پر دال ہے۔ اللہ اسم سے جو الہی صفات مشتقہ ہیں اس کی تفصیل اسماء حسنہ میں موجود ہے۔ اللہ اسم
اس بات پر دال ہے کہ وہ معبود ہے، اس کو مخلوق محبت و تعظیم، خضوع اور خوف کے ذریعے سے معبود مانتی ہے۔ مصیبت کے وقت، ضرورت کے وقت اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس کی ربوبیت و رحمت کے کمال کے لیے اس کا معبود ہونا ضروری ہے۔ اس کا معبود ہونا، رب ہونا، اس کا رحمان ہونا اور اس کا بادشاہ ہونا تمام صفات کمالیہ کے ضروری ہے، ورنہ ان صفات کو اس کے لیے ثابت کرنا جو زندہ نہیں یا سننے والا نہیں، نہ دیکھنے والا ہے، نہ قادر ہے، نہ بات کرنے والا ہے، نہ جو چاہے کرنے والا ہے اور نہ اپنے افعال میں حکیم ہے، مشکل ہے۔ تو جلال و جمال کی صفت اللہ کے لیے خاص ہے۔ فعل کی صفات جیسے قدرت، ضرر و نفع کا تفرد، کوئی چیز دینا یا کوئی چیز نہ دینا، مشیت کو نافذ کرنا، قوت و تدبیر، اس میں رب کے لیے خاص ہے۔ احسان، سخاوت، بر، محبت و رأفت، لطافت، رحمان اسم کے ساتھ خاص ہیں۔ شرح اسماء اللہ الحسنی میں دلیل بیان کیے ہیں اور یہ ثابت کیے ہیں کہ اسم اعظم اللہ ہی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ اللہ غیر اللہ کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا گیا کہ عرب کے لوگ اپنے بتوں کو آلہہ کہتے تھے، لیکن کبھی اللہ نہیں نام رکھے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ ان سے پوچھو گے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ پوچھتے ہیں ایک اور جگہ کہ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کیا اس کے کوئی نام تم جانتے ہو؟ یعنی اللہ کے علاوہ کیا تم اللہ کے علاوہ کوئی نام تم جانتے ہو اللہ کے لیے؟ جب یہ نام اللہ کے لیے اتنا خاص ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ اشرف نام ہوگا۔ یہ پہلی دلیل بیان کرتے ہیں۔ دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ اسم اصل ہے، باقی دیگر اسماء اسی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے لیے نام ہے، ان سے اس کو پکارو۔ یہاں اس آیت میں تمام اسماء کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اور یہ محال نہیں کہ موصوف صفت سے زیادہ اشرف ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رحمان، رحیم، ملک، قدوس سب اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس طرح کبھی نہیں کہا جاتا کہ اللہ رحمان و رحیم کا نام ہے یا اللہ رحمان و رحیم کا اسم ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اسم ہی اصل ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ سورہ ابراہیم میں اللہ نے الی صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کو صفت بنایا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کیا ہے، الی صراط العزیز الحمید، صفت ہے اللہ الذی۔ تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے یہاں پر لفظ اللہ کو صفت بنایا ہے۔ آپ جو یہ دلیل دے رہے ہیں کہ اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ رحمان و رحیم جو ہے اللہ کے اسما ہے، اس طرح کہتے ہیں، موصوف بناتے ہیں تو موصوف اشرف ہوا، تو یہاں پر صفت بن کر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الی صراط العزیز الحمید اللہ الذی، یہاں صفت بن کر آیا ہے، تو آپ کی بات کہاں رہ گئی؟ یہ کوئی اعتراض کر سکتے ہیں یا ایک سوال کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کو یہاں پر صفت بنایا ہے اور عزیز و حمید موصوف ہے، تو ہم یہاں پر یہی جواب دیں گے کہ نافع اور ابن عامر نے رفع کے ساتھ پڑھا ہے، اللہ جو ہے اس کو رفع کے ساتھ پڑھا ہے، اور استئناف کے بنا پر اس کی خبر اس کے بعد ہے۔ باقی لوگوں نے جر کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی اللہ الذی، عزیز و حمید پر عطف مان کر۔ ابو عمر فرماتے ہیں کہ جر تقدیم و تاخیر کے بنا پر ہے، جس کی تقدیر یہ ہے کہ صراط اللہ العزیز الحمید، جواب جو ہے دیا گیا ہے۔ تیسری دلیل امام راضی رحمہ اللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا
قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، ان دونوں کو اللہ نے خاص کر کے ذکر کیا ہے، جس سے ان دونوں ناموں کا شرف معلوم ہوتا ہے۔ اس آیت سے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ اسم رحمان سے زیادہ اشرف ہے، جس کی دو وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ رحمان پر مقدم ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، تو رحمان کا ذکر بعد میں ہے، اللہ کا ذکر پہلے ہے، تو رحمان سے زیادہ اشرف اللہ ہوا، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ کہ اسم رحمان رحمت کے کمال پر دلالت کرتا ہے، قہر، غلبہ، عظمت، قدس، عزت پر دلالت نہیں کرتا۔ وہی اسم اللہ تو ہر نام پر دلالت کرتا ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ اللہ اسم اشرف ہے۔ یہ تیسری دلیل۔ چوتھی دلیل امام رازی رحمہ اللہ یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے لیے ایسی خاصیت ہے جو خاصیت دوسرے ناموں میں نہیں ہے۔ وہ خاصیت یہ ہے کہ دیگر اسماء پر جب الف لام داخل کیا جاتا ہے تو اس سے الف اور لام گر جاتا ہے۔ اس طرح آپ یا الرحمن یا الرحیم نہیں بول سکتے، بلکہ بغیر الف لام کے یا رحمان یا رحیم کہا جائے گا۔ وہی اللہ کے ساتھ حرف ندا لگائیں تو یا اللہ الف لام کے ساتھ بولتے ہیں، یہاں الف لام نہیں گرتا۔ اس میں لطیف اشارہ یہ ہے کہ الف لام تعریف کے لیے ہے، اس سے الف لام نہیں گرتا۔ تو اس سے خلاصے کے طور پر بات کہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ ہی جو ہے اس میں اعظم ہے، اللہ ہی اس میں اعظم ہے۔ تمام حدیثوں کو جوڑنے کے بعد یہی بات معلوم ہوتی ہے، ورنہ واللہ اعلم بالصواب، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔